ہمارے نبی نے سورہ رحمان سے پڑھنا شروع کیا، پورا مجمع بولے گا، ہمارے نبی اسی آیت پر آئے، بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمارے نبی نے دیکھا حضرت قیس ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اور قیس نے کہا محمد کچھ مت کہو، آج سے آپ میرے آقا بن گئے، میں آپ کا غلام بن گیا، آج سے آپ میرے آقا بن گئے، میں آپ کا۔ میرے پیارو، وہ قرآن جس نے حضرت قیس کی زبان پر یہ جملہ لائے، آج سے میں آپ کا غلام بن گیا، آپ ہمارے آقا بن گئے، کیا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے؟ ارے میرے دوستو بولو، یا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں کہ یہاں سے لے کر آخر تک جتنا مجمع بیٹھا ہوگا یا جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوگی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوگا۔ کتنے قرآن؟ غریب سے غریب، امیر سے امیر، کم سے کم 2 قرآن گھر میں ہوں گے۔ لیکن میرے پیارو، کیا ہم نے اس قرآن سے محبت کی ہے؟ آج قرآن سے نہ محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آوارہ گردی پر آ گئے، ہمارے موبائل نے ہم کو غلط سے غلط راستے پر، ہم زنا میں آئے، ہم چوری میں آئے، ہم دارو پینے میں آئے، ہم ڈرگس لینے پر آئے۔ میرے پیاروں، ہم ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھے، ہم نے سودی کاروبار کیا، انٹرسٹ کا کاروبار کیا۔ میرے پیاروں، ہم نے اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت تھی اسے نکال دیا، ہمارے ابا جو جنت کے دروازے تھے ہم نے اس کو توڑ دیا۔ میرے پیاروں، ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے اٹھ گیا، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم میں سے کون ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے اجمیر والے بابا کو جانتے؟ بھائی سبھی ہاتھ اوپر کرو نا، میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں؟ اوپر ہاتھ کر کے بولے، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے۔ سب لوگ جانتے ہیں نا حضرت خواجہ، بولو، معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ کے اوپر بڑھاپا آیا، یہی اجمیر شریف میں، ارے بولو کہاں پر؟ اجمیر شریف میں جب بڑھاپا آیا، ان کے ایک دوست قریب میں آئے، آ کر کہنے لگے حضرت خواجہ صاحب بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے میں آدمی قرآن بھول جاتا ہے۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا۔ ماشاءاللہ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، آپ نے جامعہ فیضان القرآن کے رئیس و محتمم کی فکروں کو سنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا تعاون فرمائیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات ناظم جلسہ ہونے کی حیثیت سے آپ سے کروں گا کہ انسان چاہے کتنا بھی کامیاب، کتنا بھی خوبصورت، کتنا بھی عہدوں پر فائز ہو جائے، لیکن ایک یقینی بات ہے کہ وہ 50 60 70 سال کے بعد مر جائے گا، 50 60 70 سال کے بعد مر جائے گا، اور تصویروں کے جواز والے اس کی تختی کو دیوار پہ لٹکا دیں گے، دوسری نسل آئے گی اس کو اسٹور روم میں ڈال دے گی، اور تیسری نسل اس کو کباڑ کھانے کو سمجھ کر اس کو بیچ دے گی۔ مکرمی سامعین، محبتیں بانٹیے، نفرتیں پہلے ہی سے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ محبت اور نفرت کے درمیان ایک باریک کا فرق ہوتا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن اندھی محبت آدمی کو کامیاب کر جاتی ہے، لیکن نفرت آدھے راستے تک وہ اندھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ دوسروں کو بھی اندھا کر دیتی ہے، اور اسی نفرت کی آگ میں وہ خود بھی جلس جاتا ہے اور لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نفرتیں ختم ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ میرے اور آپ کے خالق و مالک نے اس مفاد پرست انسان کے حق میں وہ نہیں رکھا جو اللہ کے پاس ہے۔ موت، مالداری اور عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ عزت جسے چاہے اللہ دے، موت جب چاہے اللہ دے، اور مالداری جب چاہے اللہ دے۔ اگر یہ انسانوں کے پاس ہوتی تو جس کے قبضے میں ہوتی اسی کے پاس رہ جاتی، اور دنیا کے انسان عزت، زندگی اور پیسوں کے لیے ترس جاتے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس زندگی کے اندر محبت کو بانٹیے، محبت باقی رہ جاتی ہے اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہے آپ کے مرنے کے بعد۔ صرف جو آپ نے
मोहब्बत बांटी है वही बाकी रह जाएगा, और जो नफरतें हैं वो आपको भी ले डूबेगी और आपकी नस्लों के भी बदनामी का जरिया होगी। मुकर्रमी सामीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस महफिल के हमारे बहुत ही मेहमान मुकर्रम उस्ताद गिरामी कदर आपके लिए तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं कि शहर अहमदाबाद का चप्पा चप्पा और यहाँ की दरो दीवार जिसकी आवाज़ की शनासाई की कस्में खाती है, और यही नहीं हजरत कारी अहमद अली साहब फलाही दामत बरकातुहुम जो चहार दांगे आलम में इस वक्त मशहूर है, शायद सबसे ज्यादा मशहूर अगर कहाँ हुए हैं तो वो इसी सरजमीन अहमदाबाद जो औलिया की जमीन है वहीं से हुई है। मेरे उस्ताद गिरामी कदर है, हमको बोलने का जो सलीका सिखाया है वो भी यही हमारे उस्ताद मोहतरम है। मैं आज के इस महफिल को सामने रखते हुए दो शेर से, एक शेर उनके नाम एक आपके नाम के मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो चिल्लाते क्यों हो, और एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और मुकर्रमी सामीन, ये शेर आज की इस महफिल के मेहमान मुकर्रम के नाम, ये खुशबू तेरी हंगामे गुलशन की तरह है, अंदाज महकते हुए सावन की तरह है, हर आन है एक लम्हे औरंग गुले सुलेमा, ये आंख तो बिल्किस के दर्पण की तरह है, और आवाज पे सदके कई साजों के सलीके, गुफ्तार तेरी नुक़रा-ए कंगन की तरह है। एहतराम के तमाम तर जज्बात के साथ आज की इस महफिल के मेहमान मुकर्रम उस्ताद गिरामी कदर हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही दामत बरकातुहुम से गुजारिश करते हैं कि मलफूजात आलिया से मुस्तफीज फरमाए, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की खुशबू, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रक़ू वज़कुरू इज़ कुन्तुम अअदाअ फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू वला यबी बादुकुम अला बैइ बाद वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल यहाँ स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, असातीन इल्म व फضل और हमारे अहमदाबाद की बहुत अहम शख्सियात, सब मिलकर आमीन कहो। अल्लाह आज के इस बैठने को कबूल फरमाए। बेशक मेरे बहुत प्यारे भाई मौलाना हबीब अहमद साहब ने कहा कि ये चांद आपके सामने अभी आया हुआ है, दुआ करें कि अल्लाह सही माने में हमें आप तक रोशनी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और हम बहुत खुश हैं कि थोड़ी देर में सूरज तुलू होने वाला है। बहुत बड़े आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी तशरीफ लाएंगे। हमारे अहमदाबाद के लिए बहुत बड़ा फखर का मामला होगा, तो वो सूरज बनकर आएंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर मैं चांद और मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब साथ में बोले ना सूरज, लेकिन मैं आज रात को ट्रेन पकड़कर वापस ये चांद चला जाएगा। मुफ्ती उबैदुल्लाह आज़मी वो भी कल चले जाएंगे। मतलब सूरज अहमदाबाद से एक आर्जी टेम्पररी चांद गायब हो जाएगा, टेम्पररी सूरज गायब हो जाएगा। हकीकत में अगर कोई चांद है तो हमारे एमएलए साहब यहाँ पर चांद है, और अगर कोई सूरज है तो हमारे अल्ताफ भाई और उनकी टीम सूरज है। क्योंकि मेरा चांद होना टेम्पररी है, उनका सूरज होना टेम्पररी है। हमारे एमएलए साहब का चांद होना
خدا یہ परमानेंट ہے. اور ہمارے الطاف بھائی اور ان کی پوری ٹیم جن کا میں کیا کیا نام لوں. آج تو میں نے پہلی بار اقبال بھائی کارپوریٹر, آپ تو پہاڑی کارپوریٹر ہے, آپ جب بیان کر رہے تھے نا میرے کو میری روٹی کا سوال ہو گیا کہ یہ جب اتنا اچھا بیان کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا بھائی. تو ہمارے اقبال بھائی کارپوریٹر, ہمارے غلام خان اور یہ اقبال ہمارے الطاف بھائی کی مکمل ٹیم جو ہے یہ پرماننٹ سورج ہے. اور جہاں تک میرے بھائی مولانا حبیب صاحب کا سوال ہے, اب ان کا انٹروڈکشن کراؤں تو بہت بڑا معاملہ ہوگا, بہت دیر لگے گی. میرے بڑے بھائی کی طرح ہے, میرے جگری جان کی طرح ہے, لیکن میں نے بہت سو کو دیکھا سوشل کام کرتے ہوئے, بہت سو کو دیکھا. جیسے مولانا کا فیضان مدرسہ بھی ہے, فیضان اسکول بھی ہے, اور اس کے بعد مولانا کا لوکھنڈ والا ہاسپٹل بھی ہے. پھر معلوم نے کتنے گروپ ویڈنگ انہوں نے کرائے, کتنے کیٹریک آپریشن کرائے, کتنے انہوں نے بچیوں کے سر پہ دوپٹے ڈالے, اور کتنا کورونا میں کام کیا. لیکن یہ سوشل کام کرنے والے میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھے. کسی میں نے جلال دیکھا, ساتھ میں بولا کسی میں نے جلال دیکھا جو بات بات پر غصے ہو جاتے ہیں, اور کسی پر میں نے جمال دیکھا کہ کوئی کچھ بھی کہتا کچھ نہیں بولتے, کچھ نہیں بولتے, کچھ بھی نہیں بولتے. یہ اکیلے میری نظر میں مولانا حبیب احمد صاحب ہے کہ بعضوں میں جلال دیکھا, کسی میں جمال دیکھا, مولوی حبیب کو دیکھا تو کمال ہی کمال دیکھا. مولانا اللہ ہمارے مولانا حبیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جتنے ڈائس پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, ہمارے غلام سید صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے, اور بھی بہت سارے حضرات یہاں پر ہیں. لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج یہ جو قبرستان والا معاملہ ہے, یہ قبرستان والا معاملہ ہے, ظاہری بات ہے زمین کسی اور کی, بولو ساتھ میں بولو, زمین کسی اور کی اور قبضہ کسی. یہ کیوں ہو رہا میرے پیاروں, یہ کیوں یہ جلسہ رکھنا, کیوں یہ ڈائس پر علماء کو بلانا, کیوں احمد آباد کے بڑے بڑے شخصیات کو یہاں پر بلانا. کاش ہم ہمارے پیارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو یہ سب معاملہ نہ ہوتا. آج میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی بات شروع کر رہا ہوں. میرا وقت ختم ہو جائے نا مولانا, مجھے بتا دینا. میں نے مولانا اسی لیے کرسی پہ نہیں بیٹھا, کرسی پر اسی لیے نہیں بیٹھا ایم ایل اے صاحب, کیونکہ میرے کو پتا نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی ہے کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا کہ پاؤں دکھیں گے آٹومیٹک بیٹھ جاؤں گا. لیکن آج جو پہلی بات کرنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ میں بات پر آؤں, پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا, کیونکہ سب قاری احمد علی کو پہچانتے اور قاری احمد علی احمد آباد کو پہچانتا ہے. میں یہاں احمد آباد سے آ کر جو اللہ نے شہرت دی ہے, بس اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پورے احمد آباد والوں کو کہتا ہوں ایک بار بلند آواز سے کہے نعرہ تکبیر. اور اب میری بات سنیں, ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ. ہاں, میں کڑی کو کڑی سے جوڑ کر ہم قبرستان کی منزل پر آ رہے ہیں. پہلی بات کو سمجھنا, ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ, ہمارے نبی مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے. بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر بولتے جاؤ سبحان اللہ. اور جب مدینے کا نام آئے تو کہو اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب کرے. تو ہمارے آقا, پھر بولنا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ مدینے میں تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک بہت مدینے سے دور قبیلہ ہے. وہ قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم. ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم. وہاں سے 16 آدمی کی جماعت آئی ہوئی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 16 آدمی کی جماعت وہاں سے آئی ہے. اچھا, وہ جو جماعت آئی ہے, قافلہ آیا ہے, اس کے امیر کا نام ہے قیس. پورا مجمع بولے گا امیر کا نام کیا ہے, قیس نام ہے. اور وہ جو قیس تھے نا, جو 16 آدمیوں کی جماعت کے امیر تھے, بالکل جوان, تندرست, ہٹے کٹے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے. اور کہا جاتا ہے ان کی عربی زبان اتنی اچھی تھی کہ عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست اتنے ماہر تھے. اچھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں ہے. آپ کو خبر ملی کہ بہت دور قبیلہ بنو تیم ہے, وہاں سے 15-16 آدمیوں کی جماعت آئی ہے. اور پورا مجمع بولے گا جماعت کے امیر کون ہے,
قیس. اچھا یہ بھی خبر ملی کہ یہ جو جماعت آئی ہے ان کو ہمارے نبی سے ملاقات نہیں کرنا ہے. ساتھ میں بولو, ان کو ہمارے نبی سے ملاقات نہیں کرنا ہے, ان کو اسلام دھرم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کرنا, ان کو ایمان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کرنا. یہ قبیلہ بنو تیم کے 16 آدمی کی جماعت آئی جس کے امیر قیس ہے. ان کا مقصد بزنس, کاروبار, تجارت, کھجور, زمین, درخت, اس کے کاروبار کے واسطے آئے. لیکن سننا میرے پیارو, جب یہ 16 آدمی کی جماعت آئی اور انہوں نے اپنا مدینہ منورہ میں کاروبار کیا, بزنس کیا, اپنا جو بھی پروفٹ لینا تھا لیا, کھجور کے بارے میں, درخت کے بارے میں, زمین کے بارے میں جو کاروبار کرنا تھا کاروبار کیا. لیکن معاملہ کیا ہوا, جہاں بھی کاروبار کرنے جاتے ایک ہی آواز آتی, مدینے میں محمد آ گئے. بولو سبحان اللہ, مدینے میں محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو قیس تھے نا, قیس جو جوان تھے, 16 آدمی کے امیر تھے, مقصد کسی کی ملاقات نہیں تھی, مقصد کاروبار اور تجارت تھا. تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ جہاں میں جاتا ہوں محمد کا نام, جہاں جہاں جاتا ہوں محمد کا نام. تو انہوں نے پوچھا یہ مدینے میں محمد ہے کون؟ تو سب نے کہا یہ محمد ایسے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو ان کے بول کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. بولو سبحان اللہ. تو وہ قیس کہنے لگے میری عربی بھی تو بہت اچھی ہے, چلو جا کے مقابلہ کرے, چلو جا کے محمد کے ساتھ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, بولتے جانا صلی اللہ علیہ وسلم, چلو ان کے ساتھ مقابلہ کرے. اچھا ہمارے نبی مدینے میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور ہمارے نبی کو خبر ملی کہ قبیلے بنو تیم کے 16 آدمی آ رہے ہیں اور ان کے امیر قیس بھی آ رہے ہیں اور ان کا مقصد ہے عربی زبان میں مقابلہ. بولو عربی زبان میں. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو, آنے دو, راستہ کر دو, راستہ کر دو, راستہ کر دو. آدھے صحابہ کو ادھر, آدھے صحابہ کو ادھر. پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی قریب. ان 16 جب قریب آئے تو جو قیس تھے نا بالکل جوان ہٹے کٹے, آ کر کہنے لگے انت محمد, آپ محمد ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں. تو کہا کام کیا ہے؟ کہا میری عربی بہت اچھی ہے اور سنا ہے کہ آپ بھی بہت اچھی عربی بولتے ہیں, تو ایک مقابلہ ہو جائے. پورا مجمع بولے ایک مقابلہ ہو جائے. سننا میرے پیاروں, سننا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا قیس کیسی باتیں کرتے ہو, مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو سبحان اللہ. مجھے لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے میرے دل کو علوم کا سمندر بنایا ہے. بولو سبحان. اچھا قرآن کریم میں بھی لکھا ہے, پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا. سارے ایجوکیشن والوں کو معلوم ہوگا قرآن میں پارہ نمبر 21 میں لکھا ہے, اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد آپ کو لکھنا بھی نہ آوے, پڑھنا بھی نہ آوے, لیکن ہم ساری دنیا کہے اللہ نے آسمان و زمین کے علوم سے مالا مال کر دیا. تو ہمارے نبی نے صاف فرمایا قیس تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے, مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا. تو وہ قیس کہنے لگے عجیب بات ہے, مدینے کے ہر گھر میں کہتے ہیں کہ محمد بہت اچھا بولتے ہیں, محمد کی عربی بہت اچھی ہے, محمد کا کلام بہت اچھا ہے, اور آپ کہتے ہو مجھے لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ ایسا اپوزٹ کیسا ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم مدینے والوں کی بات کرتے ہو تو سنو, وہ میں نہیں کہتا, زبان میری ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. بولو وہ میری زبان نہیں, زبان میری ہے. بولو کلام کس کا ہے؟ تو وہ قیس وہ تو جوان تھے, کہنے لگے مجھے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے, ہم تو مقابلہ کریں گے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو, پھر میں پڑھوں گا. وہ قیس نے کہا نہیں میں مہمان ہوں, آپ پڑھیں گے پھر میں آپ کا جواب دوں گا. آپ پڑھیں گے, پورا مجمع بولے آپ پڑھیں گے اور پھر میں آپ کا جواب دوں گا. جن لوگوں کو یاد ہو ذرا میرے ساتھ میں پڑھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. میں نے یہ حدیث اس لیے شروع کی تاکہ یہ مجمع کا آغاز بھی اسی سے ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا
पढ़ना शुरू कर दिया। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहा वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान। एक दरखास्त, आगे की आयत सब मेरे साथ में पढ़े। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, हमारे नबी अपनी गर्दन मुबारक झुकाए और रहमान से पढ़ना शुरू किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचे तो हमारे नबी ने अपना चेहरे अनवर उठाया। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने आवाज से बोलते जाओ ना, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया तो सामने कैस जवान बैठे हैं, पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, मा युबकी का या कैस, ए कैस क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? कैस ने जो जवाब दिया, सब मेरा सुभान अल्लाह कहना। वो कैस ने जवाब दिया, मैं क्यों रोता मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पढ़ना शुरू किया और रहमान से, और बोलो उसी आयत पर आए, बोलो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी ने देखा कि जो कैस बैठे हैं, पूरे बदन पर पसीना है, पूरे बदन पर कपकपी है। हमारे नबी ने पूछा, माँ बालू का या कैस, कैस क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हाल है? वो कैस ने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरा क्या हाल है, मगर एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। मेरे दोस्तों सुनना, अहमदाबाद वालों कान खोलकर सुनना। जब तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने सूरह रहमान से पढ़ना शुरू किया, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे नबी इसी आयत पर आए, बोलो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी ने देखा हजरत कैस ऐसे तड़प रहे हैं जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है, और कैस ने कहा, मोहम्मद कुछ मत कहो, आज से आप मेरे आका बन गए, मैं आपका गुलाम बन गया। आज से आप मेरे आका बन गए, मैं आपका। मेरे प्यारो, वो कुरान जिसने हजरत कैस की जुबान पर ये जुमला लाए, आज से मैं आपका गुलाम बन गया, आप हमारे आका बन गए, क्या ये कुरान हमारे पास नहीं है? अरे मेरे दोस्तों बोलो, या ये कुरान हमारे पास नहीं है? मैं अल्लाह की कसम खाकर कहूं कि यहां से लेकर आखिर तक जितना मजमा बैठा होगा, या जितनी मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी होगी, मैं कसम खाकर कहता हूं हर एक के घर में कम से कम 2 कुरान होगा। कितने कुरान? गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कम से कम 2 कुरान घर में होंगे। लेकिन मेरे प्यारो, क्या हमने इस कुरान से मोहब्बत की है? आज कुरान से ना मोहब्बत करने की वजह यह है कि हम आवारा गर्दी पर आ गए। हमारे मोबाइल ने हमको गलत से गलत रास्ते पर, हम जीना में आए, हम चोरी में आए, हम दारू पीने में आए, हम ड्रग्स लेने पर आए। मेरे प्यारों, हम एपिसोड पर एपिसोड देखे, हमने सूदी कारोबार किया, इंटरेस्ट का कारोबार किया। मेरे प्यारों, हमने अपनी माँ के पांव के नीचे जो जन्नत थी उसे निकाल दिया। हमारे अब्बा जो जन्नत के दरवाजे थे, हमने उसको तोड़ दिया। मेरे प्यारों, हमारी बीवी का भरोसा हमसे उठ गया। सिर्फ उसकी वजह यह है कि हमने कुरान पाक को छोड़ा है। आज मैं आपको कुरान पाक पर एक बात बताना चाहता हूं। हम में से कौन है, हाथ ऊपर करके बोले, अजमेर वाले बाबा को जानते? भाई सभी हाथ ऊपर करो ना, मैं कोई आपका निकाह कबूल करवा रहा? ऊपर हाथ करके बोले, दोनों हाथ ऊपर करके बोले। सब लोग जानते हैं ना हजरत ख्वाजा, बोलो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह। आपको मालूम है, जब आपके ऊपर बुढ़ापा आया, यही अजमेर शरीफ में, अरे बोलो कहां पर, अजमेर शरीफ में जब बुढ़ापा आया, इनके एक दोस्त करीब में आए, आकर कहने लगे, हजरत ख्वाजा साहब बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में आदमी कुरान भूल जाता है। बोलो, बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में आदमी बहुत चीजें, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना,
کہ یہاں بڑے بوڑھوں کو میں آگے لاؤں. بھائی بڑھاپے میں بھول جاتے نا گلاب خان, ہاں ارے بڑھاپے میں ایسا بھول جاتے ہیں. ایک بڈھا تھا, بولو ایک 80 سال کا بڈھا ہوگا. ایم ایل اے صاحب سننا, آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی نا. ایک 80 سال کا بڈھا تھا, اپنی بیوی کو کیا بولے معلوم؟ میری جان. 80 سال کا بڈھا مولانا اپنی بیوی کو بولے میری جان. بیوی, ایک دن گھر میں بہت سارے مہمان آئے اور سارے مہمانوں کے بیچ میں او میری جان, او میری جان. تو گھر میں بہو بیٹوں نے کہا بڈھا شرم کر, اتنے سارے مہمان آئے, 80 سال کا بڈھا میری جان میری جان میری جان کرتا, کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ عمر میں ایسا بولنے کا میری جان؟ تو جس نے بولا اس کو کونے میں لے گیا, کہا 10 سال ہو گئے نام بھول گیا. میری جان بول کر اپنی جان بچاتا, تیرے پیٹ میں کائے کو دکھتا ہے؟ اور بڑھاپے میں آدمی بھول جاتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ فرماتے تم میں سے کچھ بڑھاپے پر چلے جائیں گے اور اس کے بعد ذہن کمزور ہو جائے گا, اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والے بابا, ان کو کسی نے آ کر کہا حضرت بڑھاپا ہو گیا, اب آپ قرآن بھول جاؤ گے. میرے پیارو, وہ پوری رات اجمیر والے بابا روئے ہیں اور اس کے بعد ایک پکا ارادہ کر لیا کہ اللہ بڑھاپا آیا ہے لیکن قرآن مجھ سے دور نہیں ہوگا. اللہ بڑھاپا آیا ہے مگر قرآن مجھ سے دور نہیں ہوگا. 10 سال اور اجمیر میں رہے, صبح ہوتی رات تک ایک قرآن ختم ہوتا, رات ہوتی صبح تک ایک اور قرآن کا مکمل ہو جاتا. 24 گھنٹے میں 2 قرآن ختم کرنے والے کون؟ بولو اجمیر والے. محبت کرتے ہو؟ بہت مشکل ہے احمد آباد میں, پہلے ایسا نہیں تھا مولانا. بہت لمبے زمانے کے بعد ایسے اسٹیج پروگرام میں آئے ہیں. ہاں, مولانا حبیب صاحب کی برکت, ہمارے الطاف بھائی کی برکت. بولو نا اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو؟ تو میں پوائنٹ پر آ جاؤں, بولو محبت کرتے ہو؟ کون کون کرتا, ذرا ہاتھ اوپر کرے پیار محبت سے, اور ساتھ میں بولے خواجہ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے؟ خواجہ کا دامن. میری آواز سے اوپر ہونا چاہیے, بولو خواجہ کا دامن. خواجہ معین الدین چشتی ولیوں کے. یہ ہمارا ہندوستان اتنا پوتر ہے مولانا, اتنا پاکیزہ بھارت اور ہندوستان ہمارا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت خواجہ, بولو کون؟ معین الدین. یہ تو حج میں آئے, حج میں وہ نیسابور کا علاقہ, وہاں سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے. بولو سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا حج مکمل ہو گیا. اچھا مکہ میں حج مکمل ہو گیا تو کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ آئے. اچھا مدینہ منورہ آئے, پہلی رات, بولو کون سی رات؟ پہلی رات آپ سوئے ہیں, خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بتاؤ اللہ کی قسم اس سے اچھا کون سا خواب ہوگا؟ دیکھنے والا ولیوں کا ولی, اور جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی. بولو سبحان اللہ. اچھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ہمارے نبی کو خواب میں دیکھا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اچھا ہمارے نبی نے پوچھا خواجہ معین الدین چشتی کو کیا چاہتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ نہیں چاہتا ہوں, اب بس آپ کے قدم پر پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میرا حکم ہے ہندوستان جاؤ. سبحان اللہ بولتے جاؤ, سبحان اللہ. میرا حکم ہے, کہاں جاؤ؟ انڈیا, ہندوستان, بھارت جاؤ. تو خواجہ معین الدین چشتی کی آنکھ کھل گئی, سارے مریدوں کو جمع کیا کہ پیارے نبی نے حکم دیا ہندوستان جانا, ہمیں تو ہندوستان کی زبان بھی نہیں معلوم, ہمیں بھارت کا کیا انداز ہے وہ بھی نہیں معلوم, ہمیں ہندوستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. لیکن خیر دوسری رات کو خواجہ معین الدین چشتی پھر سوئے, خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جاؤ گے نہیں ہندوستان؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے جاؤں گا مگر کچھ بھی معلوم نہیں. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا دیا جس میں ہندوستان کا نقشہ تھا. فرمایا معین الدین اس نقشے پر بڑھتے جانا, اللہ تمہیں اجمیر تک پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. اب سننا, نعرے تکبیر ضرور. میرے تیسرے جملے پر نعرہ تکبیر بہت زوردار ہونا چاہیے. سنیں, تیسری رات
پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہیں مدینہ پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین ابھی تک گئے نہیں؟ ارے ہم نے تو تمہیں نقشہ بھی دے دیا, پورا میپ دے دیا, ہندوستان جانے کا طریقہ بتا دیا, ابھی تک آپ گئے نہیں. سننا, اجمیر والے بابا نے جواب دیا, میرے پیارے نبی چلا جاؤں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ کہاں ہندوستان ہوگا, کہاں مدینہ ہوگا, آپ کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا. اوہو سننا میرے دوستو, ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا معین الدین آگے آؤ, معین الدین آگے آؤ, معین الدین آگے آؤ. جب خواجہ معین الدین چشتی آگے آئے, ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک, یہ دیکھو دیکھو اپنا ہاتھ مبارک خواجہ کے سینے پر رکھا, کہا جاؤ ہندوستان جاؤ, میری فکر مت کرنا, جب بھی میری یاد آئے گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. اسی لیے اجمیر والے بابا کہتے تھے اپنی خانقاہ میں, جاؤ اجمیر جاؤ میرے پیارو, بہت پیاری درگاہ ہے, میں خود گیا اور پھر جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے, اپنے 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 پیار محبت سے کہتے تھے, لوگ عمرے پہ جاؤ, حج پہ جاؤ, میں یہاں اجمیر میں بیٹھا ہوں. آپ عمرے میں جاتے ہو محمد کا دیدار نہیں ہوتا, حج میں جاتے ہو محمد کا دیدار نہیں ہوتا. کوئی معین الدین کے دل کو آ کر دیکھے, گردن جھکاتے ہیں تو دل میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. بلند آواز سے بولو نا نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے بولو خواجہ کا دامن. اب جو جو محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے, ماشاءاللہ سب محبت کرتے ہیں. اجمیر والے بابا کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو, اجمیر والے بابا سے محبت پکی نا؟ ارے بولو نا پکی. نہیں آواز ابھی بھی نہیں آ رہی, بولو پکی. ایک بات بتا دوں میرے پیارو, اگر ہمیں اجمیر والے بابا سے محبت تھی, محبت ہے اور محبت رہے گی, ان کے ابا کا نام, آپ اگر گھر پہ جاؤ, آپ تو وکیل ہے گلاب خان, اگر آپ گھر پر جاؤ اور جا کے بیوی کو ابھی جا کے پوچھو کہ وہ تیرے باپ کا نام کیا, ذرا بول تو, بیوی کو جا کر پوچھو تیرے ابا کا نام کیا, بول, کیا کرے گی بیوی؟ 25 سال شادی کو ہو گئے, میرے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. بتاؤ گھر میں کھانا ملے گا, پیار ملے گا, محبت ملے گی؟ ارے بیوی کے ابا کا نام بھول گیا تو رشتے میں ڈیمیج آ گیا. ہم برسوں سے اجمیر والے بابا سے محبت کرتے, ان کے ابا کا نام نہیں معلوم. چلو ٹھیک ہے, احمد آباد والے ابا کا نام نہیں معلوم, دادا کا نام بتا دو. کہتا ہوگا یہ مولانا پاولی تو نہیں, جب ابا کا نام نہیں معلوم تو دادا کا کہاں سے معلوم ہوگا. لیکن اس پر آپ زوردار نعرہ تکبیر بولو گے انشاءاللہ. کون بول رہا تھا اس میں؟ ہاں, پورے مجمع میں ایک ہی 2 مرد نظر آ رہے ہیں میرے کو, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما لے بھائی, آپ نے پورے مجمع کو گرمایا. لیکن ذرا سن لو, آج آئندہ کبھی آؤ تو مجھے سنا دینا. حضرت خواجہ, بولو کون؟ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا, ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولتے جاؤ, ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین, ان کے ابا کا نام خواجہ سید حسن احمد, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر, ان کے ابا کا نام خواجہ شیخ عبد العزیزی, ان کے ابا کا نام خواجہ سید امام جاسم, ان کے ابا کا نام امام مہدی, ان کے ابا کا نام امام عبقری, ان کے ابا کا نام امام عسکری, ان کے ابا کا نام امام تقی, ان کے ابا کا نام امام نقی, ان کے ابا کا نام امام زکی, ان کے ابا کا نام امام علی, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ بن رضا, ان کے ابا کا نام امام موسیٰ بن قاسم, ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق, ان کے ابا کا نام امام محمد باقر, ان کے ابا کا نام امام زین العابدین, ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیارو, یہ اتحاد کی کانفرنس جو قائم کی ہے,
ہمارے الطاف بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن پاک نے یہ کہا کہ دیوبندی کون؟ پورے قرآن میں 30 پارے میں کہیں لکھا ہے؟ کہیں آپ نے حدیث میں یہ پڑھا کہ آپ قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا دیوبندی تھا کہ سنی تھا؟ ہوگا یہ سوال؟ ارے بولو, ہوگا یہ سوال؟ آپ نے صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی یہ سوال دیکھا؟ تابعین کی زندگی میں یہ سوال دیکھا؟ تابعین کی زندگی میں یہ سوال دیکھا؟ اولیاء کرام کی زندگی میں یہ سوال دیکھا؟ تو آج احمد آباد میں اولیاء کرام کی زمین پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم, یہ احمد آباد کی زمین 2 جلدوں میں کتاب مشائخ احمد آباد, الحمدللہ یہ قاری احمد علی نے ایک حرف اس کا پڑھا ہے. آپ جس دن کہو گے انشاءاللہ احمد آباد پر 5 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. احمد آباد میں اللہ کے ولی شاہ عالم, بولو سبحان اللہ, ان کے ابا قطب عالم, بولو سبحان اللہ, شیخ احمد کٹھو, بولو سبحان اللہ, سلطان احمد جس نے احمد آباد قائم کیا, بولو سبحان اللہ, ملک احمد جنہوں نے احمد آباد کو پروان چڑھایا, آج ان کی زمین میں یہ لڑائی جھگڑا, ان کی زمین میں لڑائی جھگڑا. میرے کو آج تک مولانا حبیب صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ کیا ہے میرے پیاروں, یہ لڑائی جھگڑا, یہ فساد کیا ہے؟ اسی لڑائی جھگڑے میں کتنے لوگ فسادی لوگ اپنی روٹی سیک کر مالدار بن جاتے ہیں, کتنے لوگ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. میرے دوستو, آج سے احمد آباد والوں اللہ کا حاضر ناظر رکھ کر یہ وعدہ کرو کہ یہ جھمیلے سے ہم ہٹ جائیں گے. ارے کون دیوبندی, کون بریلوی, کون سنی, کون مخلد, کون غیر مخلد, کون حدیث, کون اہل حدیث, کون اہل قرآن؟ یہ دیوبندی کہے یہ سنی غلط ہے, سنی کہے بریلوی کہے دیوبندی غلط ہے, یہ تبلیغی کہے وہ غلط ہے, وہ اہل حدیث کہے یہ غلط ہے, یہ مخلد کہے وہ غلط ہے, غیر مقلد کہے وہ غلط ہے. تو میرے پیارو پھر جنت میں کون جائے گا؟ جنت تو ہمارے لیے بنائی نا. اور پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا جو قرآن کا میں ذکر کرتا ہوں وہ قرآن ایک ہی کے 2 ہے. آواز سے بولو, قرآن ایک ہی کے 2 ہے. پورا مجمع بولے گا ہمارا قرآن, آواز نہیں آ رہی, ہمارا قرآن, ہمارا کعبہ, ہماری نماز, ہماری زکات, ہمارا روزہ, ہمارا صدقہ, ہمارے نبی ابو بکر ایک, عمر ایک, عثمان ایک, علی ایک, مصطفیٰ ایک. پھر ہم کیوں ایک نہیں میرے پیارو؟ ہم کیوں ایک نہیں میرے پیارو؟ اس پر کہہ دو نعرہ تکبیر, اور صرف نعرہ تکبیر نہیں, ارادہ پکا, آج سے محمدی بنیں گے انشاءاللہ. آج سے کیا بنیں گے؟ ہمارے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو, صرف یہ نہیں کہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, تبلیغی ہے, امارت ہے, شورا ہے, مقلد ہے, غیر مقلد ہے. کیا ہے میرے پیارو؟ جب ہم سب کا قرآن ایک ہے, کعبہ ایک ہے, نماز ایک ہے, مصطفیٰ ایک ہے, جنت ایک ہے, ابو بکر ایک ہے, عمر ایک ہے, عثمان ایک ہے, صحابہ سارے ایک تھے, علی ایک ہے, پھر ہمارے اندر یہ فرقہ پرستی کیوں ہو رہی؟ میرے دوستو, کسی کے بہکاوے میں آ کر مت بہک جاؤ میرے پیارو. اور میں سب سے پہلے کہتا ہوں ہمارے جتنے مسلک کے علماء ہیں اللہ کے واسطے منبر پر آئے اور منبر پر آ کر کہہ دے ہم سب محمدی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک محمدی رہیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو, لڑائی کرو گے, جھگڑا کرو گے, قتل و غارت کرو گے, سنو پورا مجمع سنو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات ختم ہو رہا, میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں قبرستان والی بات پر آ جاؤں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, مولانا حبیب میرے کو بٹھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے بھائی, ایسا مت کرو مولانا. ابھی سورج بھی آنے والا ہے. ہاں وہ سورج آئے گا تو میں آٹومیٹک بیٹھ جاؤں گا. سورج آوے تو چاند کی کیا ہمت کی اپنی روشنی ٹمٹمائے بھائی. لیکن آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو, دو گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو بیوی نے زبردستی دھکے مار کے تو نہیں بھیجا نا؟ وہ معلوم ہے مولانا حبیب صاحب, آپ میرے کو منع کرتے لیکن میرے کو بولنے کا ہے.
ایک بہت پیاری بات کروں بھائی, احمدآباد میں ایک فارمولا دے کے جا رہا ہوں, ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے, میرے کو کیا, میری بیوی تھوڑی بیٹھی ہے, میرے کو ٹینشن ہے. ایک فارمولا, ایم ایل اے صاحب آپ باہر ایم ایل اے, میں باہر قاری احمد علی, گھر میں آپ شو حالت ہے, એટલે ایک فارمولا آپ ہی نے جاؤ. ایک مرتبہ ایک بیوی نے پوچھا, اے سنو سنو احمدآباد والے, ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا, آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ ارے پوچھا, کیا پوچھا آپ مجھ سے؟ بولو بولو کتنا, کیا جواب دیں گے؟ دیکھو گلاب خان پہلے بولا اچھل کے, بھائی یہی جواب دیں گے بہت. میری بیوی بھی میرے کو پوچھ دی, اب پوچھنا بند کر دیا. کیوں میں بتا رہا ہوں, ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا بہت. پھر وہ بیوی نے ٹینشن ڈالا, بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بولا نا بہت بہت بہت. اس نے کہا نا پھر بھی بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو؟ تو کہا جتنا لیلا نے مجنو سے کیا اتنا پیار کرتا ہوں. لیلا مجنو کا پیار. تو بیوی بگڑ گئی, کہا نہیں آپ صحیح نہیں بتاتے ہو, آج میں احمدآباد کی ہوں, تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سیدھا سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. ایم ایل اے صاحب سننا, سیدھا سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. وہ بھی احمدآبادی سر پھرا, ہمارے الطاف جیسا ہوگا. کیا جواب دیا معلوم بیوی کو؟ بہت پیار کرتا, آئی لو یو, بہت پیار کرتا, اتنا پیار کرتا جی چاہتا تیرے جیسی ایک اور لے کر آ جاؤ. اب کبھی زندگی میں نہیں پوچھے گی تم کتنا پیار کرتے ہو. یہ میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا, پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. کسی کی زمین دباؤ گے, جیسی کرنی, یہ قاعدہ ٹوٹنے والا نہیں, یہ رول ریگولیشن. ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدیان لا يموت کما تدین تدان. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پورا مجمع بولے گا جیسی کرنی, آواز سے بولو جیسی کرنی. ایک زمانے میں ایم ایل اے صاحب, میں سنسکرت بھی پڑھنے کی بہت کوشش کر رہا تھا. میں نے ہندوؤں کی مقدس کتاب میں ایک جملہ دیکھا, یہ حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا تھا حساب لینے والا اللہ. کبھی موت آنے والی, بولو اللہ کو موت آنے والی, اللہ کو نیند آنے والی, اللہ کبھی سونے والے. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. بولو اللہ کبھی سونے والے. اس لیے اللہ کہتے ہیں جیسی کرنی. تو میں نے وہ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں نے ایک سنسکرت میں جملہ سننا, سب لوگ سننا, اتنے پیار سے سننا. اس میں لکھا ہے آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہ آشبھم. یہ سنسکرت کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور جو میں نے کہا وہ کون سی زبان ہے؟ آتی آپ کو؟ آتی ہے ہاں یا نہ؟ آتی یا نہیں آتی؟ آپ کو عربی کون سی آتی ہے؟ قرآن کی زبان نہیں آتی تو سنسکرت زبان کہاں سے آئے گی؟ لیکن لکھا ہے آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہ آشبھم. جس کا مطلب ہے اے لوگوں, اگر کسی کی دکان جلاؤ گے مرنے سے پہلے تمہارے خاندان کو بھی جلایا جائے گا. اگر تم کسی کو برباد کرو گے مرنے سے پہلے تمہیں بھی تباہ کیا جائے گا. اگر تم نے کسی کی سیوا کر لی سمجھ لینا مرنے سے پہلے اللہ تمہیں تمہاری جنت بتا دے گا. بولو سبحان اللہ. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میرے خیال سے اس بات کے بعد بھلے ہمارے بہت بڑے عالم ربانی مولانا عبید اللہ اعظمی تشریف لائیں گے, لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں. جن لوگوں نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا, میں قاری احمد علی ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے سب سے ونتی کرتا ہوں کہ کیوں آپ کو خالی کروانا پڑے. آپ خود اپنی یہ جگہ چھوڑو گے, انشاءاللہ اس قبرستان میں معلوم نہیں کوئی صوفی بھی ہوں گے, کوئی شہید بھی ہوں گے, کوئی صدیق بھی ہوں گے, کوئی صالح بھی ہوں گے, کوئی ولی بھی ہوں گے, کوئی ابدال بھی ہوں گے, کوئی قطب بھی ہوں گے. آپ ان کو آرام پہنچاتے جاؤ گے, اللہ ہماری نسلوں میں آرام پہنچاتا چلا جائے گا. لیکن ایک بات کہوں گا ڈنکے کی چوٹ پر, سب کو معلوم ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن نامہ اعمال ملے گا. بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی بات ختم کر رہا ہوں, بولو نامہ اعمال ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ ہر احمدآبادی کو رائٹ ہینڈ میں دے. بولو سبحان اللہ. اور جس کو رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ملا, پورا رپورٹ ملا,
وہ جنتی ہو گیا. بولو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اچھا کچھ لوگوں کو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ بولو رپورٹ کہاں ملے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. سنو وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. لیکن آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں. پھر بولو آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن کسی کو نامہ عمل کہاں ملے گا؟ کسی کو کہاں ملے گا؟ دو ہی ہاتھ ہے، رائٹ اور لیفٹ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اور قرآن میں لکھا ہے 30ویں پارے میں دیکھ لینا، قرآن میں لکھا ہے کسی کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا. میں کہاں ملے گا؟ اچھا پیٹھ کے پیچھے کیسے ملے گا؟ یہ میرا رائٹ ہینڈ، یہ میرا لیفٹ ہینڈ، پیچھے کیسے ملے گا؟ سنو پیچھے کیسے ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن دو فرشتے آئیں گے، ایک لوہا لے کر آئیں گے. سنو کیا لے کر آئیں گے؟ ایک لوہا. اس کے سینے پر ماریں گے، ایسا ماریں گے وہ لوہا آر پار ہو جائے گا اور پورا سوراخ بن جائے گا. ہاتھ میں سوراخ، وہ بھی جہنم کا لوہا. کیسی تکلیف ہوگی؟ آر پار سوراخ بنے گا. پھر دو فرشتے آئیں گے، اس کے دو ہاتھ کو پکڑیں گے اور دو ہاتھ کو پکڑ کر یہ سوراخ میں ڈالیں گے اور وہ سوراخ سے باہر نکالیں گے اور وہیں پہ نامہ عمل دیا جائے گا. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹے، سینے میں لوہے کا جہنم کا سوراخ بنایا جائے، آر پار ہو جائے اور پھر الٹے ہاتھ سے یہاں سوراخ کر کے نامہ عمل دیا جائے. بہت تکلیف ہوگی. بولو میرے دوستو، بولو بہت تکلیف ہوگی. اور قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. آگے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. بھائی آپ آرام سے سن رہے ہو نا؟ جیسے حضرت آئیں گے میں خود اپنی جگہ لوں گا. پھر ایک مرتبہ بولو نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جاتا ہے؟ رائٹ بولو. کسی کو کس میں دیا جاتا ہے اور کسی کو کس میں دیا جائے گا؟ اور میں نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. جہنم کے لوہے سے سوراخ بنایا جائے گا، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر کھینچا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا. تڑپ تڑپ کے خون کے آنسو روتا ہوگا، سینہ پھٹ جائے گا، پیٹ کی آنتیں نکل جائے گی، چلائے گا. معلوم ہے ہمارے نبی نے جب یہ بتایا اور قرآن پاک کی آیت آئی تو صحابہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ کس کو دیا جائے گا؟ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ بھی پڑھا ہوگا، بولو سبحان اللہ. نماز بھی پڑھتا ہوگا، بولو سبحان اللہ. روزہ بھی رکھتا ہوگا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے حج کرنے بھی آئے گا، بولو سبحان اللہ. ارے سال میں زکات بھی دے گا، بولو سبحان اللہ. تو صحابہ نے کہا جب یہ سب کرتا ہوگا پھر اس کو یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہوگا جو کسی کی زمین کو دبا لیا ہوگا، کسی کی زمین کو دبایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر گیا ہوگا، کسی کو ظلم کر کے مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کا ناحق حق لے لیا ہوگا، کسی کا قرض نہیں دیا ہوگا. کسی کی زمین دبانے والے کو پورا احمد آباد بولے نامہ عمل کہاں دیا جائے گا؟ پیٹ کے. زندوں کی زمین دبائے تو پیٹ کے پیچھے نامہ اعمال. ہم نے تو مردوں کی زمین کا بھی خیال نہیں کیا، ہم نے اولیاء کی زمین کا خیال نہیں کیا، ہم نے ابدال کی زمین کا خیال نہیں کیا، ہم نے اقطاب کی زمین کا خیال نہیں کیا. میرے دوستو ایک میرے سوال کا جواب دو. ایم ایل اے صاحب یہاں پر موجود ہے. اگر ہمارے گھر ہو جیسے یہاں پہ گھر ہے، دعا کرو اللہ سب گھر میں برکت عطا فرمائے. لیکن اگر پولیس آوے یا کوئی بڑا آوے اور بلڈوزر لے کر اڑا دے، برداشت کرو گے؟ ارے بولو برداشت کرو گے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا برداشت کرو گے؟ آپ کہیں گے میرے ڈاکیومنٹس ہیں، میں مینٹیننس بھرتا ہوں، میں لائٹ بل بھرتا ہوں، یہ زمین میری ہے. کیا حق ہے کسی کو کہ بلڈوزر لے کے ہمارے مکانوں کو برباد کرے؟ ارے ہم زندوں کے مکان پر بلڈوزر برداشت نہیں کرتے. احمد آباد والوں نے مردوں کی زمین پر کیسے بلڈوزر چلا دیا؟
बोलो बोलो, मुर्दों की जमीन पर कैसे बुलडोजर चला दिया, मुर्दों की जमीन के ऊपर कैसे अपने मकान बना दिए, जबकि डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है, पेपर भी मौजूद है, मालूम है कि जमीन कब्रिस्तान की है। जो जिंदों को सतावे अल्लाह का अर्श हिलता है। बोलो, कोई जिंदे को सतावे अल्लाह का अर्श हिलता है। वो लोग जो कब्रिस्तान में अपने घर बनाते होंगे, जब पहली कुल्हाड़ी मारते होंगे, अल्लाह का अर्श हरकत में आता होगा। मेरे प्यारो, तौबा कर लो, अल्लाह का वास्ता देता हूं, प्यारे नबी का वास्ता देता हूं, एक इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम कब्रिस्तान की जमीन को खाली करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और हमारे एमएलए साहब जिनसे हमने ये वादा लिया, मैं तो एमएलए साहब सूरत में रहता हूं, लेकिन आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मैं भी ये सुनना चाहूंगा कि आप कहेंगे इसमें आप पूरी मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह पूरी मेहनत करेंगे, और हम सब मिलकर दुआ करें अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। बोलो आमीन। और मैं ये अल्ताफ भाई, इनकी पूरी कमेटी, और हमारे, मेरी जगह लेने वाला कहाँ गया, इकबाल भाई, हाँ इकबाल भाई, कॉर्पोरेटर मौलाना महबूब साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, और भी बड़े बड़े हजरात यहाँ पर मौजूद है। इन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा, और फिर एक मर्तबा कहूंगा कि ये इत्तेहाद वाली कॉन्फ्रेंस आगे भी चलाए। और मेरे प्यारों, आज से हमारे में कोई भेदभाव, अरे बोलो ना, कोई भेदभाव, हमारा भेदभाव तो इतना बढ़ गया मौलाना हबीब साहब। ये ठीक है देवबंदी, बरेलवी और ये अहले हदीस और ये मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद, हम लोग तो इतने नालायक हैं। वो बिहारी, वो बंगाली, वो यूपी, वो गुजरात, वो मेमन, वो वोरा, वो मियाँ भाई, हाँ हॉस्पिटल में गया कहा वोरा है ना, मियाँ भाई गेट आउट, या कहीं पे गया कहा क्यों अहमदाबाद ना, का बिहार का गेट आउट। क्यों? बिहार वाले का कलमा अलग था, हमारा कलमा अलग है, उनके पास अलग कुरान है, हमारे पास अलग कुरान है। मेरे प्यारो, एक हदीस सुना रहा हूं, आपको बहुत ताज्जुब होगा। आपने शायद ये सहाबी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। उनका नाम है हजरत सुदई। साथ में बोलो, क्या नाम है? हजरत सुदई। वो काबे के पास थे। किसके पास थे? काबे के पास। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे के पास थे। हमारे नबी ने फरमाया, सुदई, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरी उम्मत के बारे में मुझे ये डर नहीं कि वो नमाज छोड़ देंगे, मुझे मेरी उम्मत के बारे में ये डर नहीं कि वो रोजे नहीं रखेंगे, मुझे मेरी उम्मत के बारे में ये डर नहीं कि वो गरीब मिस्किन यतीमों की मदद नहीं करेंगे। तो हजरत सुदई ने कहा, आपने काबा के पैदा करने वाले की कसम खाई, आपको उम्मत के बारे में क्या डर है? कहा, मुझे ये डर है कि मेरी उम्मत जमात जमात में बटेगी, काफले काफले में बटेगी, फिरका परस्ती में बटेगी। ये वो है, ये काला है, ये गोरा है, ये वोरा है, ये अहमदाबादी है, ये बिहारी है, ये बंगाली। हमारे नबी ने फरमाया, हमारी जमात फिरका 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 फिरका, मेरी उम्मत तकसीम होगी। और याद रखना सुदई, काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो इस बीमारी में आ गया, अल्लाह मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारो, हाथ जोड़कर आज से मत कहो बरेलवी, मत कहो तबलीगी, मत कहो मुकल्लिद, मत कहो गैर मुकल्लिद। हम सब का कुरान एक है, हमारा काबा एक है, हमारा नमाज एक है। और कसम अल्लाह की, हमसे बड़ा नबी किसको मिला है? अरे बोलो ना, हमसे बड़ा नबी किसी को मिला है? यानी साथ में बोलो ना, किसी को नबी मिला है? कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे। पूरा मजमा बोले, कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे। लेकिन साफ लिखा, ईसा कयामत से पहले आओगे, नबी बनकर नहीं आओगे, मुस्तफा के उम्मती बनकर आओगे। मेरे प्यारो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। बात खत्म करता हूँ। मैं हजरत भी तशरीफ लाए, बस ला रहे हैं, आप सब मिलकर जोरदार उनका इस्तकबाल करें। और बहुत बड़े आलिम रब्बानी है, बहुत, बल्कि मैं आपको कहूँ, हमारे क्या नाम आपका, गुलाम सैयद साहब दामद बरकातुहुम। मैं जब मेहमान खाने में मौलाना हबीब साहब के था और मुफ्ती मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने कुछ बातें कही, मैंने थोड़ी देर के बाद उनको कहा, मौलाना मैं आपका इतना फैन हो गया, मैं शागिर्द बन गया, आप मेरे उस्ताद बन गए। बोलो सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम रब्बानी आज हमारे दरमियान में तशरीफ ला रहे हैं। हमें अहमदाबाद पर फख्र है, मुझे मेरी जिंदगी में अहमदाबाद पर बहुत फख्र है, खुशी के मामले में भी और गम के मामले में भी। हर हाल में अहमदाबाद पर मुझे बहुत फख्र है, क्योंकि पूरे गुजरात का चक्कर लगाओ, चप्पे चप्पे जाओ,
مگر جو اللہ کے ولی اس زمین میں ملیں گے کسی اور زمین میں نہیں ملیں گے. اس لیے وہ تو میں مولانا حبیب صاحب کو کتنی مرتبہ کہتا ہوں میرے کو احمد آباد میں بسا لینا. میرے کو منع کرتا مولانا ابراہیم, میرے کو کہتا تو چلے گا, تیری بیوی بہت سخت ہے. کیونکہ ایک بار میرے گھر پر آئے, میری بیوی نے کہا کون دے, وہاں سے چلے گئے وہاں سے. میں نے کہا تو ایک کون میں گھبرا, میں روز کون میں گھبراتا ہوں. اللہ ہمارے مولانا حبیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے حضرت بھی تشریف لانے والے. میں پھر ایک مرتبہ, ہمارے الطاف بھائی کہاں ہیں؟ الطاف بھائی آپ کا بہت دل و جان سے شکریہ. جو کام کی شروعات آپ نے کی ہے اور آپ کی ٹیم نے کی ہے, پورا مجمع آمین کہے. اللہ ان کو 100% کامیابی عطا فرمائے. اور الطاف بھائی اللہ کی قسم, یہ قبر میں سونے والوں کی جو روحوں کو آپ نے تازہ کیا ہے, اللہ آپ کو اتنا تازہ کرے گا دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اللہ تازہ کرے گا آپ کو انشاءاللہ. بلکہ الطاف بھائی حور بھی بہت اچھی ملے گی. چاہیے؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بول دو نا. آپ نے تو کہا تھا میرے کو الطاف بھائی بہت زوردار آدمی ہے, میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیتے. 3 حوریں ہیں. ایم ایل اے صاحب ان کو جنت میں حور کی ضرورت نہیں ہے. میں بس بات ایک بات بولوں, ایک شادی کیا نا, ایک شادی کیا ایم ایل اے صاحب, ایک نا اونلی 1 وائف. ہاں ایک شادی کیا نا, قیامت میں اللہ کہے گا بہت دکھی آیا, جا جنت میں, جا جنت میں. 2 شادی کیا, اللہ کہے گا اور دکھی آیا, جا دوسری جنت میں, جا ڈبل جنت میں. جو 3 شادی کیا, اللہ نے کہا 3, جا پاگل خانے میں چلا جا, پاگل خانے میں چلا جا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک بہت پتے کی بات ہے, چونکہ قبرستان کا معاملہ تھا نا, اس لیے میں یہ کارڈ لے کر آیا ہوں. کسی بھی درگاہ پہ جانا ہو, جائیں گے؟ بولو جائیں گے انشاءاللہ. میں بھی بہت جلدی اجمیر پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ مولانا, 10 تاریخ کو جنوری کی اجمیر کی درگاہ پہ پہنچ رہا ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ سب کا جانا نصیب فرمائے. ایسے جائے کہ حضرت کو خوش کرتے ہوئے جائے, خوش کرتے ہوئے آئے. کیونکہ ہر شہید, ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو درگاہ پہ جاؤ, قبرستان میں جاؤ, اس کے کیا آداب ہونا چاہیے, ایصال ثواب کیسا ہونا چاہیے, کیا دعا پڑھنا چاہیے, اور کون سا درود پڑھو گے تو قبر میں عذاب نہیں آئے گا. یہ پورا بہترین کارڈ یہاں پر ہے. اور 1000 کارڈ ہم نے مولانا آپ کو, ان کو نہیں, مولانا عارف صاحب کو دیے ہیں, جو مولانا کے مدرسے کے بہت بڑے رکن رکین ہیں, ان کو دیا ہے. آپ ضرور یہ کارڈ لے کر جائے اور ضرور قبرستان اور درگاہ پہ جاتے وقت اس کا معمول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کسی کو تکلیف ہوئی تو معافی چاہتا ہوں. پھر ایک مرتبہ آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. مکرمی سامعین, خواتین و حضرات, آپ آج کے اس محفل کے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم کو سماعت کر رہے تھے. ایز اے اینکر میں یہی کہوں گا, ان کی تقریر کو سننے کے بعد, منفعت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور مکرمی سامعین, کچھ باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہے, اس کے لیے ایک منظم کلام, ایک مختصر شعر یہ ہے کہ جزا و سزا صرف حشر پر موقوف نہیں, زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے.